بہت بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب. کل سے جناب اعتزاز احسن کا جو ایک سالوو ہے جس میں کہ وہ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کہ بہت ہی ایکسپلوسیو سٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے باقاعدہ وہ اس میں نام لے لیے. اس کے بعد پھر وہ 3 چینلز پر گئے اور انہوں نے اپنی اس بات کو آگے بڑھایا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھ لیا. اور اس طرح سے اس دفعہ یہ جو اٹیک آیا یا یہ جو پریشر آیا یہ اب پی ٹی آئی سے نہیں آیا, بالکل پی ٹی آئی سے نہیں آیا اور کسی ذریعے سے نہیں آیا, بلکہ ایک طرح سے کہیے تو پی ڈی ایم کے اندر سے آیا. گویا کہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ جو الزام ہے جس کا ذکر بینہ الزام جو کہ اعتزاز صاحب کرتے رہے ہیں یہ ابھی کہیں جانے والا نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ مہینوں میں اس میں شدت ہو, یا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. کامل صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ خود ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہے ہیں اور بڑے زبردست رہے ہیں. 90s میں آپ کی سٹوریز نے کس کس کو ایکسپوز نہیں کیا, لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا آپ یہ دیکھیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک اسکیم آف تھنگز ہوتی ہے کسی حکومت کو گرانے کے لیے اور نئی حکومت کو لانے کے لیے, اور ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نیب اپنا ایک بھی کیس جو ہے وہ ہائر کورٹس کے اندر پروو نہیں کر سکا. ساتھ ہی ساتھ جو اگر آج کے کیس کی ہم مثال لے لیں, جیسے آپ کے ساتھی رپورٹر بتا رہے تھے, تو عدالت کو ایف آئی اے نے صرف یہ کہا کہ جی یہ ثبوت نہیں ملا کہ یہ رقم جو ہے براہ راست شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹس میں آئی ہے, اور اس کے بعد کیس ختم ہو گیا, عدالت نے انہیں بری کر دیا. آپ مجھے بتائیے تو کیا فائدہ ہوا ان 4000 دستاویزات کا جو جمع کی گئیں, جس میں کہا گیا کہ اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس آئے, لیکن اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا, ان کے اکاؤنٹس میں وہ چیز نہیں آئی. ایف آئی اے نے خود لکھا کہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقم بھیجی گئی, تو ظاہر ہے پھر ایف آئی اے کو بھی ثبوت دینے پڑیں گے کہ یہ ٹریل کہاں سے گئی, کس نے بھیجی. دو بڑے نام تھے وٹنسز, گلزار اور مقصود, جنہیں مقصود چپڑاسی بھی کہا جاتا ہے, دونوں باہر تھے, مر گئے. اس کے علاوہ جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کامران صاحب جو جے آئی ٹیز ہیں آپ نے خود کراچی میں دیکھا کہ ان جے آئی ٹیز کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ مانا ہی نہیں جاتا ہائر کورٹس کے اندر. اور ہم نے عزیر بلوچ کے کیس دیکھ لیے, ہم نے اور بہت سارے کیس دیکھ لیے, عدالتیں ان جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بطور ایویڈنس مانتی ہی نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں جان بوجھ کر 2-3 رخنے چھوڑے جاتے ہیں, اور جنہیں ہم لیکوناس کہتے ہیں, تاکہ جب اگر ہوا بدلے یا آپ نے کسی اور کو لانا ہو تو ان لکوناس کو استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو بری کر دیا جائے. جب نواز شریف صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی تو تب بھی ایسا ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کو مانیٹرنگ جج تک مقرر کر دیا گیا اس ساری صورتحال میں, جو انپریسیڈنٹڈ تھا. تو ہمارا ماضی تو یہ بتاتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی برابر کی شراکت دار رہی ہے ایسی گیمز کے اندر. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جس طرح سے نواز شریف کو بھیجا گیا, تو اس میں عمران خان صاحب جو اس وقت ان کے سب سے بڑے مخالف تھے, پاور میں تھے, وہ بھی نہیں روک سکے, اور عدالت نے ان کو بھیج دیا جو کہ عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا. اب اس بات کا ہم اور آپ جواب مانگیں گے تو ظاہر ہے یا تو ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا یا ہم پہ توہین عدالت لگا دی جائے گی. مگر ان سوالوں کا جواب اصل بات یہ ہے کہ جب اداروں پہ اس انداز کا پریشر ہو, اور اعتزاز احسن جیسی شخصیات جو کہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ وہ اس وقت عمران خان یا پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہیں, نہ ان کی شناخت کوئی اینٹی ادارہ ہے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہے, مگر کل جس طرح سے وہ غصے میں تھے اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی, اور آپ نے دیکھے اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئے ہیں, اور وہ پوری صورتحال جو ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب بڑا حساس زمانہ آ رہا ہے, یہ اکتوبر کا ہے, آگے نومبر آ رہا ہے, نومبر پہ تو ساری نگاہیں مرکوز ہیں, پھر آگے دسمبر, جنوری, تو یہ جو اس وقت شعلے نظر آ رہے ہیں, جو چنگاریاں نظر آ رہی ہیں, کیا یہ آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں آگ بن سکتے ہیں کیا؟
जी बिल्कुल, देखिए मसला ये है कि ठीक है, अगर बाजवा साहब चले भी जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो काबू में नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है जो इस हुकूमत से भी कंट्रोल नहीं हो रही। 13 सेशंस के बाद आज दोबारा से डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में रुपया पहली दफ़ा गिरा 13 दिन में, और उसकी वजह ज़ाहिर है आलमी सतह पर भी डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। मगर हमारी मईशत पर जो प्रेशर्स हैं उससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं महंगाई से। और ये हुकूमत तो ये कह के आई थी कि सारी महंगाई पिछले हुकूमत ने की थी और हम जो है आपको रिलीफ देंगे, मगर रिलीफ के नाम पर इतनी तकलीफ़ दे दी गई है कि अब हर शख्स जो है वो पिछली हुकूमत की तरफ देख रहा है कि इनसे तो शायद बेहतर वही थे। तो ये वो चीज़ है जिसको ज़ाहिर है इमरान खान भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों की सपोर्ट भी उनको मिल रही है, और ये हुकूमत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही है और ना ही शायद हो पाएगी। कोशिश है, इसाक डार साहब भी वापस आ गए, लेकिन आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर पर क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं हमारी कम हो रही हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। इस दफ़ा आज जो फिगर्स आए हैं रेमिटेंसेस के वो भी कम हैं, हमारे जो डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके अंदर भी जो रेमिटेंस है वो कम आ रही है। तो आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ेगा, मईशत नहीं संभलेगी तो ज़ाहिर है अदम इस्तेहकाम रहेगा और हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, कि कितने अरसे से शायद हमें नहीं याद होगा कि कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना रहा हो, या बिल वास्ता या बिला वास्ता वो हैंड इन ग्लव्स ना हो सारी सूरत हाल को वो करने के। जब इमरान खान साहब भी आए थे तो मईशत में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इमरान खान साहब की भरपूर हेल्प की थी। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरानी उनकी है। तो ये हर पॉलिटिशियन, हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों ऐसा बोलता है, और क्यों पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वज़ीर आज़म अपनी कम अज़ कम मुद्दत ही पूरी कर ले। तो मेरे ख्याल में मसला इस्टेब्लिशमेंट में भी है, मसला हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ में भी है, मसला हमारे इदारों में भी है, मसला हमारे पॉलिटिशियंस में भी है। गेटिंग बैक टू जो ये केसेस हैं ये आज के तो नहीं हैं, आपने तो द न्यूज़ में इनको सबूतों के साथ प्रेजेंट किया हुआ है और कोर्ट्स में ये चले भी हैं केसेस, लेकिन उसके बावजूद निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं वो जानबूझ के कुछ लैकुना छोड़ती हैं, जिसकी वजह, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि न जाने कब हवा बदल जाए, कब हुकूमत बदल जाए। तो ऐसे ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद।